نبوت سے سرفرازی۔ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ نبوت کا آغاز سچے خوابوں رؤیا صادقہ سے ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شرف سے نوازنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے خواب دیکھنے لگے کہ جو کچھ شب میں نیند کی حالت میں دیکھتے صبح کو ظہور میں آ جاتا۔ فرشتہ کے ذریعے باضابطہ نزول وحی کا آغاز یوں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہر سال 1 ماہ کے لیے غار حرا میں گزارنے کا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ گزار کر واپس تشریف لاتے تو پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرتے، پھر اپنے گھر واپس ہوتے۔ معمول کے مطابق اس سال بھی حرا کو تشریف لے گئے۔ یہ ماہ رمضان المبارک کا تھا۔ اسی میں ایک شب ایسا ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پہلی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اس پہلی وحی کا واقعہ بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں سویا ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا پڑھو، اقرأ۔ میں نے کہا میں پڑھنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اس زور سے دبوچا کہ میں نے سمجھا کہ شاید جان نکلنے کو ہے۔ دوسری بار پھر انہوں نے کہا پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا۔ انہوں نے پھر اسی طرح دبوچا۔ یہی بات تیسری دفعہ بھی ہوئی۔ چوتھی بار پھر انہوں نے پڑھنے کو کہا۔ میں نے پوچھا کیا پڑھوں؟ انہوں نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ میں نے یہ کلمات پڑھے، پھر وہ چلے گئے اور میرے دل پر یہ آیات نقش ہو گئیں۔ پھر میں غار حرا سے نکلا، یہاں تک کہ جب پہاڑ کے درمیانی حصہ میں پہنچا تو ایک آواز سنی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خدا کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ میں نے نظر اٹھائی تو جبرائیل علیہ السلام ایک آدمی کی صورت میں افق پر موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خدا کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ اب کیفیت یہ ہو گئی کہ میں اپنی نگاہ افق سے جس طرف بھی ڈالتا جبرائیل علیہ السلام نظر آتے۔ دیر تک یہی کیفیت رہی، میں نہ آگے بڑھتا اور نہ پیچھے کی طرف لوٹتا، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور میں خدیجہ کے پاس آیا اور ان کے جسم سے مل کر اور چمٹ کر بیٹھا۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ میں نے آپ کی تلاش میں آدمی بھیجا تھا جو ڈھونڈ کر واپس آ گیا اور آپ نہ ملے۔ میں نے ان سے یہ پوری کیفیت بیان کی۔ انہوں نے کہا خوش ہو جائیے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑی ہوئیں، کپڑے درست کیے اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کی خدمت میں گئیں جو عیسائی ہو گئے تھے اور تورات و انجیل سے واقف تھے۔ ان سے جا کر وہ تمام کیفیات بیان کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی تھیں۔ انہوں نے سن کر کہا قدوس قدوس، خدا کی ذات پاک ہے پاک ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں ورقہ کی جان ہے۔ اے خدیجہ، اگر تم نے سچی بات کہی ہے تو ان کے پاس بھی وہی ناموس اکبر فرشتہ وحی آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور وہ اس امت کے نبی ہیں۔ ان سے کہو کہ ثابت قدم رہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ کی بات سے مطلع کیا۔ اس کے بعد ورقہ نے آپ سے براہ راست اس واقعے کی تفصیل دریافت کی اور کہا کہ آپ کے پاس وہی فرشتہ آیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ آپ کو جھٹلایا جائے گا، تکلیف دی جائے گی، وطن سے نکال دیا جائے گا اور جنگ کی جائے گی۔ اگر ہم اس دن تک زندہ رہتے تو آپ کی مدد کرتے۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو بوسہ لیا۔ پہلے مسلمان۔ اس طرح سب سے پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان المبارک میں نازل ہوئی، جس کا خود قرآن مجید میں ذکر موجود ہے، اور سب سے پہلی ذات جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت اور سبقت کا شرف حاصل ہوا، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ نہ صرف پہلی مومنہ ہیں بلکہ اپنی زندگی بھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا سہارا بنی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے آتے اور لوگوں کے جھٹلانے اور طعن و طنز کرنے کی وجہ سے مضمحل ہوتے
تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتیں اور تسلی دیتیں، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہلکا ہوتا۔ فترت وحی، اس کے بعد تھوڑے دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بے قراری اور بے چینی پیدا ہوئی اور آپ غمگین رہنے لگے۔ اسی موقع پر سورہ ضحیٰ نازل ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور دلداری کا مضمون ہے۔ پہلے اسلام لانے والے مردوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت علی بن ابی طالب ایمان لائے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 10 سال تھی۔ اصل میں ایک زمانہ میں مکہ میں سخت قحط پڑا۔ حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے۔ انہوں نے باپ کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بنو ہاشم میں سب سے زیادہ خوشحال اور متمول سمجھے جاتے تھے، ان سے کہا کہ ہم لوگ ابو طالب کا بوجھ کچھ کم کر سکتے ہیں کہ ان کے بعض بچوں کی پرورش کی ذمہ داری ہم قبول کر لیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر راضی ہو گئے۔ اس طرح حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں اور حضرت جعفر حضرت عباس کی پرورش میں آ گئے۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی تو بلا تاخیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ چنانچہ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی وادیوں میں چھپ کر نماز ادا کرتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے والد اور دوسرے چچاؤں سے چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے۔ ایک بار ابو طالب کی نظر پڑ ہی گئی۔ پوچھا، یہ کیا دین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خدا، اس کے فرشتوں، رسولوں اور ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ مجھ کو اللہ نے اپنے بندوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور آپ اس ہدایت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا آپ اس معاملہ میں میری مدد فرمائیے۔ ابو طالب نے کہا، بھتیجے، میرے لیے اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑنا مشکل ہے، ہاں جب تک میں زندہ رہوں کوئی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا تھا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نرم خو، ہر دل عزیز، حسب نسب سے واقف، تاجر، خلیق اور مشہور آدمی تھے۔ بڑے بڑے لوگ علمی اور تجارتی مشوروں کے لیے ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے لگے۔ ان کی دعوت پر ایمان لانے والوں میں حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ یہ 8 حضرات ہیں جن کو اسلام میں سبقت اور اولیت کا شرف حاصل ہے، رضی اللہ عنہم ورضوانہ۔ ان کے بعد مختلف لوگوں نے اس دعوت حق پر لبیک کہا۔ ان سب کا ٹھکانہ صفا پر حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، جو دار ارقم کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں تک کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں کی تعداد 40 ہو چکی تھی۔